السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سب لوگ کا پھر سے میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج جو ریسیپی میں اپنے چینل پہ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزے کی سردیوں کی سوغات گاجر کے حلوے کی ریسیپی ہے۔ سردیوں کی آمد ہے تو بہت ہی مزے کی، بہت ہی لال اور بہت ہی میٹھی میٹھی یہاں پہ گاجریں آئی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ سوچا گاجر کا حلوہ بنایا جائے۔ یہ گاجر کا حلوہ بالکل حلوائی اسٹائل بن کے تیار ہوگا، تو امید کروں گی آپ لوگ کو انشاءاللہ تعالی یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ بہت ہی آسانی سے بننے والا گاجر کا حلوہ ہے، آپ لوگ ضرور بنا کے ٹرائی کیجیے گا۔ اس گاجر کے حلوے کے لیے ہم لوگ کھویا بھی گھر پہ بنائیں گے، تو پہلے ہم لوگ 1.5 لیٹر دودھ کا یہاں پہ ہم لوگ کھویا بنانے رکھ دیتے ہیں۔ فلیم ہماری میڈیم ٹو ہائی ہے۔ ایک طرف ہم نے دودھ یہاں پہ جو ہے ابالنے کے لیے رکھ دیا، تو دوسری طرف ہم لوگ یہاں پہ گاجریں جو ہے وہ گریٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 2.5 کلو جو ہے یہاں پہ میں نے گاجریں لی ہیں، ان کو یہاں پہ ہم لوگ اچھے سے جو ہے یہاں پہ گریٹ کر لیں گے، اور گریٹ کرنے سے پہلے گاجروں کو جو ہے میں نے بہت اچھے سے جو ہے واش کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ ایک کڑھائی لیں گے، کڑھائی کا ہم لوگ یہاں پہ فلیم جو ہے تھوڑا سا ہائی کریں گے، اور اس بڑی کڑھائی کے اندر جو ہے ہم لوگ ساری گریٹڈ گاجریں جو ہیں ڈال دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ ابھی اس کے علاوہ کچھ اور چیز شامل نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے یہاں پہ جو ہے گاجروں کا جو ہے پانی جو ہے وہ ہم نے خشک کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی ہائی رکھی ہوئی ہے، تاکہ گاجریں جو ہے چچا پانی اپنا چھوڑیں، وہ پانی جو ہے خشک ہو سکے۔ اور گاجروں کو ہم نے یہاں پہ جب تک پکانا ہے جب تک گاجریں جو ہماری 80% جو ہے کک نہ ہو جائیں اور نرم نہ پڑ جائیں۔ تو یہاں پہ اتنے ہمارا گاجروں کا جہاں پہ پانی خشک ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ سے اپنے کھوئے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کھویا جو دودھ جو ہے ابل کے جو ہے اس طرح کی کنڈیشن میں آ چکا ہے۔ اب جب تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے، اور جب گاڑھا ہو کے یہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا، یعنی وہ گاڑھا ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا فلوئی کنسسٹنسی میں ہوگا، تو یہاں پہ ہم لوگ اس کا چولہا جو ہے بند کر دیں گے۔ یہ گھر کا بنا ہوا تازہ کھویا جو ہے آپ کی گاجر کے حلوے کا بہت ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ چولہا بند کر دیں گے کہ کھویا جو ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اور بھی زیادہ جو ہے گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا کھویا بھی تیار ہو گیا، یہاں پہ گاجر کا پانی بھی دیکھیں ہم نے اچھا خاصا جو ہے یہاں پہ خشک کر لیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہلانے پہ جو ہے آپ سینٹر پہ دیکھیں گاجر کا پانی بالکل بھی نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن گاجروں میں نمی موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اب 1.5 کلو جو ہے یہاں پہ جو پورا جو ہے فل فیٹ ملک جو ہے یہاں پہ ایڈ کروں گی۔ گاجریں جو ہے 80% گل چکی تھی۔ دودھ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے ان گاجروں کو جو ہے دودھ میں جو ہے پورا ایبزارب کر لینا ہے، اور دودھ جو ہے بالکل خشک کر لینا ہے۔ اب اسی چیز پہ یہاں پہ ہم لوگ 1 اور آدھا کپ یعنی 1.5 کپ جو ہے یہاں پہ ہم لوگ چینی کا شامل کریں گے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب گاجر کے حلوے کو مزید خوشبودار بنانے کے لیے اس کے اندر ہم لوگ 1/2 ٹی اسپون الائچی پاؤڈر اور بالکل تھوڑا سا 1/4 ٹی اسپون جو ہے نٹمک پاؤڈر یعنی جائیوتری کا پاؤڈر جو ہے ہم لوگ اس کے اندر شامل کریں گے۔ اس سے جو ہے گاجر کے حلوے میں بہت اچھی سی جو ہے خوشبو آئے گی۔ فلیم ہم نے یہاں پہ ہائی رکھی ہے، ساتھ ہی ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں، اور اس کو ہم نے جب تک ایبزارب کرنا ہے پکانا ہے جب تک اس کا دودھ جو ہے ایبزارب نہ ہو جائے۔ اتنے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اپنے گاجروں کے لیے بہت مزے کا جو ہے تڑکا بنا لیتے ہیں، جس کے یہاں پہ میں نے جو ہے 3/4 کپ جو ہے یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ اپنی مرضی کے جو ہے ڈیزائرڈ جو ہے ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ پستہ لیا ہے اور بادام لیا ہے، جن کو میں نے یہاں پہ چھوٹا سا کٹ کر لیا ہے، اور تھوڑا سا ڈرائی فروٹ جو ہے میں نے بچا لیا ہے تاکہ میں آخر میں جو ہے گارنشنگ کر سکوں۔ جب ہمارے ڈرائی فروٹس کا جو ہے کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو چولہے سے اتار لیں گے، اور یہاں پہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد اس کو ہم لوگ تیز آنچ پہ پکانے کے بعد گاجر کے حلوے کی کچھ جو ہے اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ دودھ بھی جو ہے 90% کی حد تک جو ہے گاجروں کے اندر ایبزارب ہو چکا تھا۔ تو اس اسٹیج پہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے تڑکا جو ہے اپنے گاجر کے حلوے میں شامل کر دیں گے۔ اس تڑکے سے جو ہے بالکل آپ کو جو ہے گاجر کا حلوہ کا بالکل حلوائی اسٹائل باہر کا جو ہے ٹیسٹ آئے گا۔ اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم 5 منٹ کے لیے اچھے سے یہاں پہ گاجروں کے اندر جو ہے پکائیں گے، تاکہ اس کی گھی کی اسمیل جو ہے اور روسٹڈ ڈرائی فروٹ جو ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں اس کی اسمیل اور اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھے سے یہاں پہ گاجروں کے اندر ایبزارب ہو چکے۔ اب جب دودھ ہمارا بہت اچھے سے جو ہے خشک ہو جائے گا، تو یہاں پہ ہم نے جو ہوم میڈ جو کھویا بنایا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ سارا یہاں پہ میں کھویا ایڈ نہیں کروں گی، تھوڑا سا میں کھویا یہاں پہ بچا لوں گی۔ تھوڑا سا کھویا بچانے کے بعد جو ہے سارا کھویا جو ہے ہم لوگ گاجر کے حلوے کے اندر اچھے سے جو ہے مکس کریں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو باہر سے بھی کھویا جو ہے منگوا سکتے ہیں، لیکن گھر پہ جو کھویا بنا کے آپ لوگ گاجر کے حلوے کے اندر شامل کریں گے، اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو امید کروں گی آپ لوگ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریسیپی ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آنے پہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک دفعہ اس سیزن میں یہ گاجر کا حلوہ جو ہے ضرور بنا کے ٹرائی کیجیے گا، اور اپنے کامنٹ سے جو ہے مجھے ضرور آگاہی دیجیے گا۔ تو یہاں پہ گاجر کا حلوہ جو ہے ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اس کو یہاں پہ ہم لوگ ایک ڈش میں ڈش آؤٹ کریں گے، اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جو کھویا جو میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا اس کے اوپر میں گاجر کے حلوے کے اوپر جو ہے اس طرح میں اس کو پھیلا دوں گی۔
کھویا جو ہے گاجر کے حلوے کے اندر ایڈ ہو کے بھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے، اور اوپر سے آپ لوگ یہاں پہ اس کو شامل کریں گے تو بھی آپ کا گاجر کا حلوہ جو ہے بہت اچھا اور بہت ہی ذائقے دار جو ہے بن کے تیار ہوگا۔ اور یہاں پہ ڈرائی فروٹ جو میں نے تھوڑی سی جو ہے سیپریٹ کر کے رکھ دیے تھے الگ سے، وہ بھی ہم لوگ اس کے اوپر شامل کریں گے تاکہ گاجر کا حلوہ ہمارے دیکھنے میں اور بھی زیادہ خوبصورت یہاں پہ لگ سکے۔ تو یہاں پہ ہمارا گاجر کا حلوہ جو ہے پورا طرح سے تیار ہے۔ امید کروں گی آپ لوگ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے بہت جلدی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔